ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے 2018 میں ایک قانون پاس کیا گیا۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ ٹرانسجینڈر کے لیے کوئی قانون بنتا ہے، ان کے رائٹس کے لیے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ برطانیہ کے اندر بھی یہ قانون نہیں ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ بھائی یہ تو ایسا بل ہے جس سے ٹرمپ خوش ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے 2018 میں ایک قانون پاس کیا گیا، ایک بل پیش کیا گیا، وہ قانونی شکل اختیار کر گیا۔ یہ بل پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کیا گیا اور اس بل کو سپورٹ حاصل تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پاکستان تحریک انصاف کی۔ ان تینوں پارٹیوں نے اس بل کو، حالانکہ یہ ویسے ایک دوسرے کے بہت اپوزٹ سمجھے جاتے ہیں، بہت ایک دوسرے کے دشمن کی حد تک سمجھے جاتے ہیں، لیکن جب یہ معاملہ آیا تو یہ تینوں پارٹیاں اسمبلی میں ایک تھیں اور یہ قانون انہوں نے پاس کیا۔ سینیٹر مشتاق صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے موضوعات پہ آواز اٹھائی اور کم از کم قوم کو آگاہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس پر امینڈمنٹ جمع کروائی سینٹ میں، اور اب جا کر ستمبر 2022 میں اس کی ہیئرنگ ہوئی سینٹ کے اندر، تو وہ بتا رہے تھے کہ سینٹ کے اندر ابھی بھی 2022 کی سچویشن میں بھی پی ٹی آئی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی تینوں ایک پیج پر ہیں۔ اور جب میں نے اپنے دلائل پیش کیے کہ بھائی آپ نے جو یہ ایکٹ پیش کیا، یہ قانون بنایا، یہ خلاف اسلام ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور بنے گا، یہ آپ اس کے اندر ترمیم کریں، تو سب نے بیک زبان میری باتوں کو ریجیکٹ کیا۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ ٹرانسجینڈر کے لیے کوئی قانون بنتا ہے، ان کے رائٹس کے لیے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو تھوڑا مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اور ہمیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ تکلیف اپنے معاشرے کے لیے ہو رہی ہے، آپ کے لیے ہو رہی ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے بیوی بچوں بیٹیوں کے لیے ہو رہی ہے کہ کل مستقبل کیا ہوگا۔ ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اس قانون کے اندر، ایک ڈیفینیشن تو یہ کی گئی کہ کوئی پیدائشی ٹرانسجینڈر ہے، انٹرسیکس ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو ملے ہیں تفصیل۔ دوسری ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ ٹرانسجینڈر اس شخص کو ہم کہیں گے کہ اگر کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں اس کی مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، یا اس نے کوئی دوائی کھا لی جس سے اس کی مردانہ قوت ختم ہو جائے، وہ جا کے نادرہ کو کہے کہ بھائی میں آج کے بعد سے عورت ہوں، تو نادرہ اس بات کا پابند ہے کہ اس کو عورت ڈکلیئر کرے، یعنی اس کے شناختی کارڈ میں جنس میں عورت لکھا جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ فزیکلی، بایولوجیکلی، میڈیکلی یہ آدمی مرد ہے، یہ عورت نہیں ہے، یہ میل ہے، یہ فیمیل نہیں ہے، لیکن اس کی جنس میں عورت لکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ عورتوں کے لیے جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں وہاں جا سکتا ہے، عورتوں کے پولنگ اسٹیشن میں جا سکتا ہے، جہاں جہاں عورتوں کے لیے جانا الاؤ ہے وہاں جا سکتا ہے، عورتوں کی گیدرنگ میں بیٹھ سکتا ہے، اور جناب والا یہ کسی مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو عورت ہے، اور عورت کے لیے مرد سے شادی کرنا الاؤ ہے۔ تیسری ڈیفینیشن جو ٹرانسجینڈر کی گئی، اس میں عورت اور مرد دونوں کو کھلی چھٹی دے دی۔ وہ یہ کہ کسی بھی مرد کو اگر یہ لگتا ہے کسی مرد کی حرکتیں عورتوں والی ہیں یا کسی عورت کی حرکتیں مردوں والی ہیں، تو کوئی مرد جا کے نادرہ کو کہے کہ میں، اللہ نے تو مجھے مرد پیدا کیا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو فزیکلی، بایولوجیکلی وہ مرد ہے، اس کے اعضاء مردوں والے ہیں، لیکن وہ نادرہ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے عورت ڈکلیئر کریں، تو نادرہ اس بات کا پابند ہے اس قانون کی روح سے کہ اس کو عورت ڈکلیئر کرے۔ اسی طرح کوئی عورت جا کے نادرہ کو کہتی ہے کہ بھائی میں، اللہ نے تو مجھے عورت لڑکی پیدا کیا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں مرد بنوں، تو نادرہ اس بات کا پابند ہے کہ اس کو مرد ڈکلیئر کرے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب مرد کو آپ نے عورت بنا دیا، عورت کو مرد بنا دیا، مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گی۔ یہ جو ہم جنس پرستی ہے، یہ وہ خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں قوم لوط کی جس بیماری کا ذکر کیا گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر آسمان سے پتھر برسائے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی بستی کو اٹھا کر زمین پہ دوبارہ پٹھا، وہ گناہ یہی تھا کہ وہ ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھے۔ ایسی قانونی حیثیت قوم لوط نے بھی ہم جنس پرستی کو نہیں دی تھی جیسی قانونی شکل ہم دے رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں سود کو قانونی شکل حاصل ہے، اس قانون کی وجہ سے ہم جنس پرستی کو قانونی شکل حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ اللہ سے ہم جنگ کر رہے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بستیوں کی بستیاں الٹ دی ہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ان کی برکت سے اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، نہیں تو حرکتیں تو ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دے اس طرح کے گناہوں کی وجہ سے۔
سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اس کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے. دوسرے نمبر پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے, یہ بات میں نے تفصیل اس لیے عرض کی کہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس میں مسئلہ کیا ہے, ٹرانسجینڈرز کو اگر رائٹس مل رہے ہیں تو آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے, ہمیں اس میں یہ مسئلہ ہے. اور جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے 2021 تک 28,000 سے زیادہ لوگ پاکستان میں اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں. 28,000 سے زیادہ لوگ اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں. برطانیہ کے اندر بھی یہ قانون نہیں ہے. برطانیہ میں قانون یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ میں مرد نہیں میں عورت ہوں, یا عورت کو لگتا ہے کہ میں مرد ہوں, تو برطانیہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ 2 سال کسی میڈیکل بورڈ کی سپرویژن میں اور ان کی زیر نگرانی رہے گا. 2 سال میڈیکل بورڈ اس کے کیس کو دیکھے گا, اس کے ٹیسٹ کروائے گا, ساری چیزیں دیکھنے کے بعد 2 سال بعد میڈیکل بورڈ ایک رپورٹ پیش کرے گا. اس رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. سینیٹر مشتاق صاحب نے جو ترمیم اور جو امینڈمنٹ جمع کروائی ہے سینٹ میں, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے دنیا میں کہیں بھی قانون کسی کمیونٹی کے لیے بنتا ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کمیونٹی کو کنسلٹ کرتے ہیں. آپ اس میں اگر میڈیکل کا, اب ظاہر یہ بایولوجی کا مسئلہ ہے, بایولوجیکل مسئلہ ہے کہ بھائی یہ مرد ہے یا عورت ہے, آپ اس میں میڈیکل کی ٹیم کو لیں, میڈیکل بورڈ کو لیں, اس میں آپ سائنٹسٹ کو لیں, اس میں آپ بایولوجسٹ کو لیں, اس میں آپ علماء کو لیں. یہ دین کا بھی مسئلہ ہے. اگر ایک عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر دے, مرد ڈکلیئر کرنے کے بعد اس کو میراث میں لڑکے جتنا حصہ ملے گا, اور اگر اس نے اپنے آپ کو لڑکا ڈکلیئر کر دیا, 2 حصے لے لیے, بعد میں کہے گی کہ نہیں میں تو عورت تھی, میں نے ویسے ہی 2 حصے لے لیے. تو جب ان کو کہا جا رہا ہے تو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے فلور آف دا ہاؤس پر سینیٹر مشتاق صاحب نے بتایا کہ یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایسا بل ہے جس سے ٹرمپ خوش ہوا ہے, جس سے ہمیں ویسٹ نے, مغرب نے ہماری اپریسیشن کی ہے کہ بھائی تم نے تو کمال کر دیا, تم تو ہم سے 2 ہاتھ آگے نکل گئے, یہ کام تو ہم نے نہیں کیا تھا جو تم نے کر لیا. اس موقع پر سینیٹر مشتاق صاحب نے آواز اٹھائی, قوم کو آگاہ کیا, قوم کو متوجہ کیا, علماء کو متوجہ کیا کہ بھائی آپ اس پر آواز اٹھائیں. علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس پر آپ جمعے کے خطبات پڑھائیں, عوام کو آگاہی دیں. جو تفصیلات کچھ تھوڑی بہت ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی, مزید تفصیلات بھی آپ جاننا چاہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی. تو سینیٹر مشتاق صاحب کی اس پر بہت ساری سپیچز ہیں, ان کے پیج پر, دوسری جگہوں پہ وہ شیئر کرتے رہتے ہیں ٹویٹر پر, آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ساری تفصیلات بتائی ہوئی ہیں. جو انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو انہوں نے بات کی اس کی آڈیو بھی انہوں نے شیئر کی ہوئی کہ میں نے کیا بات کی ہے. اس پر آواز اٹھائیں. دوسرے نمبر پر عوام کی ذمہ داری ہے ہماری. دیکھیں یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے بس جاب کی, پیسے کمائے, کھانا کھایا, بچوں کو تعلیم دلائی, گاڑی لے لی, گھر لے لیا, بنگلہ لے لیا, بس عیش و عشرت سے رہنے لگے. یہ معاشرہ کل آگ بن جائے گا, جہنم بن جائے گا. ہماری بہن بیٹیاں مائیں محفوظ نہیں رہیں گی, ہمارے بچے محفوظ نہیں رہیں گے. کل خدا نخواستہ کسی کا بیٹا اگر اپنے آپ کو لڑکی بنا لیتا ہے اور کسی مرد سے شادی کر لیتا ہے تو پھر اس پہ کیا قیامت گزرے گی وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اگر کل وہ قیامت آپ پہ گزرنی ہے تو اس کے لیے بہتر نہیں کہ آج سے اس کا سوچ لیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکالا تھا تو شیطان نے جو اللہ کو کہا تھا نا کہ میں یہ کروں گا, اس میں ایک چیلنج اس نے اللہ کو یہ دیا تھا, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ آپ تو مجھے جنت سے نکال رہے ہیں لیکن میں دنیا میں جا کر آپ کے بندوں کو ایسی پٹیاں پڑھاؤں گا کہ جو خلقت جس تخلیق کے ساتھ آپ نے ان کو پیدا کیا وہ اس تخلیق کو بدل دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قانون در حقیقت شیطان کے اس چیلنج کو اللہ کے سامنے پورا کرنے کے مترادف ہے کہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا اور جناب ہم شیطان کے کارندے بن کر, ہم شیطان کے سپورٹر بن کر, ہم اس کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہوئے ہم نے اس شیطان کے چیلنج کو اللہ کے سامنے پورا کر دیا کہ لو ہم نے پورا کر دیا اور ہم نے اپنی خلقت کو, آپ نے ہمیں مرد پیدا کیا تھا ہم نے اپنے آپ کو عورت بنا دیا, آپ نے عورت پیدا کیا تھا ہم نے اپنے آپ کو مرد بنا دیا. حدیث شریف میں تو ان مردوں پر لعنت کی گئی ہے جو عورتوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں, ان عورتوں پر لعنت کی گئی ہے جو مردوں کی طرح حرکتیں کرتی ہیں. تو جب مرد عورت کی طرح حرکت کرے وہ ملعون ہے, عورت مردوں والی حرکتیں کرے وہ ملعون ہے. تو جو مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا دے, جو عورت اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کروا دے, اس کی اللہ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہوگی. تو خدا کے لیے اس پر آواز اٹھائیں. اور جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اس میں کوئی مذہب, مسلک اور جناب فرقہ اور سیاسی جماعت اس کو بیچ میں نہ لائیں.
اور ہماری جو دیگر دینی جماعتیں ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہیں. دینی جماعتوں کو ووٹ اس بیس پہ ملتا ہے کہ آپ دینی معاملات پر ایک تو آواز اٹھائیں, دوسرا قوم کو آگاہی دیں تاکہ عوام اس پر احتجاج کرے. اس کی اکتوبر میں دوبارہ ہیئرنگ ہونی ہے. سینیٹر مشتاق صاحب نے یہ بتایا کہ اب اس پر مزید توانا آواز کی ضرورت ہے. میڈیا سے میری گزارش ہے, علماء سے گزارش ہے, عوام سے گزارش ہے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے گزارش ہے, جو پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں, جو پرینکسٹر ہیں, سب سے میری گزارش ہے کہ بھائی اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کریں اور اس قانون کے اندر جو امینڈمنٹ جمع کروائی گئی ہے کہ شریعت کے مطابق اس کو بنایا جائے, اس قانون کو شریعت کے مطابق ڈھالا جائے. یہ ہم سب کا دینی اور قومی فریضہ ہے, اور اگر ہم اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کی نظر میں ہم برابر کے مجرم ہیں. قیامت کے دن ہم سے اس چیز کا سوال ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے بنی اسرائیل کی ایک بستی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس بستی کو جا کے الٹ دو. تو فرشتے نے جاتے ہوئے کہا کہ یا اللہ, اس بستی میں تو ایک نیک آدمی بھی ہے, اور وہ ایسا نیک آدمی ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم, پہلے اس بستی کو اس پہ الٹو پھر قوم پہ الٹنا. کیوں؟ انہ لم یتمعر فی وجہہ قط, اس لیے کہ وہ میری نافرمانی زمین پر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, اس کے چہرے پہ کبھی بل نہیں آئے, اس کی پیشانی پر کبھی شکن نہیں آئی کہ اس نے دیکھا ہو یار یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, یہ اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں. اس کو ٹینشن ہی نہیں, اس کو یہ ہے کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں نیک آدمی ہوں, میری اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے. تو یہ بہت خطرناک گناہ ہے, یہ خاموشی بھی خطرناک گناہ ہے. اس لیے جن لوگوں نے اس پر آواز اٹھائی وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں, اور جنہوں نے نہیں اٹھائی ان کا یہ دینی اور قومی فریضہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی وجاہت دی ہے, آپ کی آواز لوگ سنتے ہیں, لوگوں تک پہنچتی ہے, تو ضرور اس پر آواز اٹھائیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ قانون انشاءاللہ تبدیل ہوگا اور شریعت کے مطابق اس کو ڈھالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.